صحابہ کرام علیہم رضوان نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوئی کلام ارشاد فرماتے، کوئی بات کرتے تو جب صحابہ کو اس کی سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرما دے۔ مطلب یہ کہ سمجھ نہیں آئی، ہماری سمجھیں کمزور ہیں، ہم سمجھ نہیں پائے، نظر کرم ہو جائے۔ راعینا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرما دے۔ یہودیوں کی زبان کے اندر یہ لفظ راعینا کسی اچھے معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اس لفظ کو تروڑ مروڑ کر اپنی بد باطنی کا اظہار شروع کر دیا، اور انداز ان کا درست نہ تھا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان جانتے تھے۔ جب آپ نے ان کو یہ بولتے ہوئے سنا تو کہا میں تمہاری گردنیں مار دوں گا، تم اس طرح کے جملے حضور کے لیے کہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ جس لفظ کے، جس حرف کے دو مطلب نکل سکتے ہیں، اور اس لفظ کے پیچھے چھپ کر کوئی معاذ اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی کر سکتا ہے، اے میرے محبوب کے غلاموں تم وہ لفظ کہنا ہی چھوڑ دو۔ یہ قرآن مجید کا وہ پہلا حکم ہے جو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بیان کیا، یعنی آپ قرآن مجید اس ترتیب سے آج ہمارے پاس موجود ہے، اس ترتیب سے جو یا ایھا الذین آمنوا کی پہلی آیت ہے پہلے سپارے میں، وہ پہلا حکم ہی تعظیم مصطفیٰ کا حکم ہے، ادب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا لا تقولوا رائنا، تم نے رائنا کہنا ہی نہیں، کیا کہنا ہے؟ وقولوا انظرنا۔ اور بھی لوگوں نے بڑے ترجمے کیے ہیں، پر اعلیٰ حضرت بریلوی کا ترجمہ سنیے۔ لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، تم کہو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم رکھیے گا، حضور ہم پر نظر رکھیے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور آپ بار بار فرمائیں گے، ہم بار بار عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، مہربانی کریں وقول انظرنا، ایک نظر کرم ہی کر دیں، ایک نظر ہو جائے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا انداز ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا سمجھانے کا رنگ ہے۔ معنی کیا بنا کہ مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ نظر، یہ نظر کبھی پڑ جائے نا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ 15 سال کے نوجوان تھے، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا مقام جارانہ پہ تشریف فرما تھے۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، وہ جب جارانہ سے جا کے احرام باندھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا عمرہ کر رہے ہیں۔ تو حضور مقام جارانہ پر تشریف فرما تھے حنین سے واپسی پر، تو ظہر کا وقت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی تو 3-4 نوجوان نا بکریاں چرا رہے تھے، انہوں نے حضرت بلال کی نقلیں اتارنی شروع کر دی۔ تو حضرت بلال کی نقل اتاری تو جوانوں میں جوان تھی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آواز بڑی پیاری تھی، تو ان کی طبیعت میں بھی نا جو جیسے بچوں کی طبیعت میں وہ ایک بات اٹھتی ہے، شغل کرنا، پیار کرنا، مزاح کرنا، دل لگی کرنا، وہ بھی دل لگی کرنے لگ گئے، حضرت بلال کی نقلیں اتارنے لگے۔ حضرت بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ بھی کہتے۔ حضرت بلال کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ بھی کہتے۔ وہ حضرت بلال کی بات دہرا رہے جناب ابو معذورہ۔ تو حضرت بلال جہاں آذان میں تھوڑی آواز روکتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے جہاں وقفہ کرتے نا، وہاں حضرت ابو محذورہ اذان پڑھتے، دور کھڑے تھے۔ بس کرم ہو گیا، ان کی آواز حضور کے کانوں میں پڑ گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ تو اذان مکمل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نوجوانوں کو پکڑ کے لاؤ۔ وہ چاروں کو لے آئے، حضور نے فرمایا کون پڑھ رہا تھا اذان؟ تو چاروں ہی چوپ، حیا ہے، خجالت ہے، چپ کر کے، بچے بڑے پکے ہوندے جی، وہ 4 نوجوان ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کون اذان پڑھ رہا تھا؟ بولتے ہی نہیں، چاروں چوپ ہیں، لباں تے موہراں لگیاں، بولن دی جاچ بھول گئی، اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاچ بھول گئی۔
جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے، بولتے کوئی نہیں، جواب ہی کوئی نہیں دے رہے۔ تو یہ تو کریم محبوب ہے نا، حضور کو تو ساری حکمتیں آتی ہے نا۔ کریم فرمانے لگے چلو باری باری اذان سناؤ۔ ایک نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا، دوسرے نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا، تیسرے نے سنائی تو فرمایا تو جا، چوتھا نمبر حضرت ابو معذورہ کا لگ گیا۔ انہوں نے اذان سنائی تو فرمایا تو بیٹھ جا۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کے لیے چھٹیاں نہیں ہوتی، چھٹیاں تو بہانے بازوں کے لیے ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا تو بیٹھ جا۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں میں بڑا ڈر رہا تھا کہ میں نے حضرت بلال کی نقل اتاری ہے، غلط کیا ہے، مجھے نہیں ایسا دل لگی کرنی چاہیے تھی۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے کہا سر سے امامہ اتارو، مجھے ڈر تھا گردن اتاری جائے گی۔ کہتے ہیں سرکار نے کہا امامہ اتارو، میں نے اتارا تو نبی پاک نے نا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر میرے دل پہ ہاتھ پھیرا، پھر دعا کی اللہ اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کی طرف ہدایت بھی دے دے۔ فرماتے ہیں دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اجابت کا جوڑا، عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر، یعنی قبولیت نے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔